نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج اور کڑک بھی ہے، سو وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف سے۔ اللہ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، قریب ہے کہ ان کی بینائی کو ختم کر دیا جائے۔ جب کبھی ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کی سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ان دو آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ تفسیر یہ ہے کہ پہلے بھی منافقین کی مثال دی گئی تھی، اب بھی منافقین کی مثال دی گئی ہے۔ پہلے ان منافقین کی مثال تھی جو مکمل طور پر منافق تھے، کافر تھے، کسی بھی قسم کے اشکال اور تذبذب کا شکار نہیں تھے۔ ان آیات میں ان منافقین کی مثال دی گئی ہے جو ڈاواں ڈول تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر سوچ بچار رہے تھے، جسے قرآن کریم نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر کبھی تیرے ادھر، غم عاشقی تیرا شکریہ تو مجھے کہاں کہاں لے گئی۔ اس میں ان کی مثال ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہو۔ اسلام بارش کی طرح برس رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اب اس میں ظلمات بھی ہیں، یعنی اندھیرا بھی ہے، وہ ان کے نفاق کا ہے۔ گرج اور چمک بھی ہے، گرج وعید ہے، چمک اسلام کی روشنی ان کو دکھتی ہے کبھی کبھی۔ موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ہر طرف سے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا قریب ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لیں، یعنی ان کی بینائی ختم کر دیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اسلام کے دلائل ان پر واضح ہوتے ہیں تھوڑے بہت، تو فرمایا جیسے روشنی اندھیروں میں بجلی چمکتی ہے تو انسان اس کی روشنی میں چل پڑتا ہے، یہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ جب کبھی اسلام کے دلائل واضح ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ہے، تو کبھی اسلام کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن پھر فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب وہ اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو جیسے وہ بجلی کے اندھیرے ہوتے تھے اور وہاں نظر نہیں آتا تھا، ایسے وہاں یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں بھی لے جائیں، ان کے سننے کی طاقت کو بھی لے جائیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت میں یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان دو آیات کا پس منظر ہے۔ ان کی تفسیر اختصار کے ساتھ
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، نیک اعمال اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔